بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج سے اس اہم کورس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہمارا گویا کہ پہلا درس ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک درس ہوا ہے لیکن وہ اختصار اور ایک بنیادی بات تھی، لیکن اصلاً آج سے ہم اپنا درس شروع کریں گے. یہ درس کیا ہے؟ دو موضوع ہیں، ایک حدیث سے متعلق اور دوسرا فقہ سے متعلق. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں موضوع، دونوں ٹاپکس، دونوں برانچز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ حدیث کو فقہ سے اور فقہ کو حدیث سے الگ نہیں کر سکتے ہو، دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ فقہ کی بات کریں جس کو آپ دین کی گہری سمجھ کہتے ہیں، اگر ایسا فقہ ہے جس کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے، جو حدیث سے آزاد ہے، تو ایسی فقہ دین میں معتبر نہیں ہے. اور اگر آپ محض حدیث کہتے ہو لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہو، تو صرف حدیث کا تلاوت کرنا اور روایت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے ایک انسان اس بات کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس کے مطابق اپنا عمل صحیح کرے. اللہ نے حدیث اس لیے نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے کلام جو کچھ کیا وہ کلام صرف اس لیے تھا کہ اس کو صرف کانوں سے سنا جائے؟ نہیں، صرف سماعت کے لیے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا کہ صحابہ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ماننا اور عمل کرنا سمجھنے کے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ آدمی سمجھے گا تو اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرے گا. تو اس اعتبار سے فقہ اور حدیث دونوں ایک ساتھ، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.